الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور اس چمن کے کلیوں، آج کے اس پررونق بزم تقابلی میں میری تقریر کا عنوان ہے مساجد کا تحفظ، مسلمانوں کا دینی و ملی فریضہ۔ ہمدردان قوم و ملت، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کا مقام ہے اور نماز میں اہم ترین حصہ سجدے ہیں، اسی لیے مسجد کو سجدے کی نسبت سے سجدہ گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں۔ مسجدوں کے ذریعے ہی مسلمان کو طاقت، قوت، رہنمائی اور رہبری ملتی ہے۔ مسجد صرف عبادت کا مقام نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد میں امیر، غریب، عالم، جاہل، حاکم و محکوم، بادشاہ، رعایا سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب، محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں جب پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، اسلام کا جو اعلان ہے کہ عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اس کی بہترین تصویر مسجد میں نظر آتی ہے۔ مسجد سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے اور مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق بھی، اور دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ بھی انہیں مساجد کے ممبر سے چاک کیا جاتا ہے۔ مسلمان اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ مسجد کے محراب و ممبر سے ہی ضلالت، شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز ابھرتی ہے۔ یہی سے شریعت احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدن بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے مسجد بنائی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نمازوں کے پابندی ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتے ہو۔ توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ جناب والا، اسی لیے اس بات کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مسجد تعمیر کرے اور اس کو دیکھ بھال کرے اور اپنے سجدوں کے ذریعے اس کو آباد رکھنے کی فکر کریں۔ جب تک مسجد آباد ہے مسلمانوں کے گھر اور مسلمانوں کے محلے بھی آباد ہے، اور مسجدوں کی ویرانی مسلمانوں کے گھر اور بستیوں کی ویرانی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز۔ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ مسجدیں جہاں دین و ایمان، اخلاص و اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، وہی مسجدوں کی ممبر سے امن اور امان کے بعد معاشرے میں اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص ناحق قتل کر ڈالے یا زمین میں فساد پھیلائے گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔
ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ یہی سے تمام انسانوں کو احترام کا درس دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جن مسجدوں سے امن اور امان کی بات معاشرے میں پھیلتی ہے انہی کو فرقہ پرست عناصر ملک میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ 1991 میں بابری مسجد کے ساتھ جو معاملہ ہوئی وہ ہمارے دلوں کا داغ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اب سنبھل، دہلی قطب مینار اور بدایوں کی جامع مسجد، ایم پی کمال الدین کی مسجد سمیت دوسری کئی مساجد نیز اجمیر کی درگاہ مترائی شاہی کو عیدگاہ کو بلا وجہ متنازع بنا جا رہا ہے۔